آپ دنیا سے میرے لیے کیا لے کے آئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دنیا سے آپ کے لیے اپنی تمام زبانی عبادتیں، اپنی تمام جسمانی عبادتیں اور اپنی تمام مالی عبادتیں اللہ نے تیرے لیے لے کے آیا۔ اللہ نے بھی تین چیزیں بیان کی، السلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں بھی اور اللہ کی برکتیں بھی۔ یہ ساری چیزیں بیان کر کے ملاقات کر کے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ دیا گیا اور وہ تحفہ نماز کا تحفہ، نماز کا تحفہ۔ اللہ کے نبی جب واپس آئے چھٹے آسمان پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری امت پر 2 نمازیں فرض کی، وہ 2 نمازیں ادا نہیں کر سکی، آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، چنانچہ آپ واپس جائیے اور اللہ سے التجا کیجئے کہ یہ نمازیں کم ہو۔ چنانچہ نمازیں کم ہوئی، دوبارہ سفر کیا، 5 نمازیں کم ہوئی، پھر سفر کیا، 5 نمازیں کم ہوئی، یہاں تک کہ کتنی رہ گئی؟ 5 نمازیں رہ گئی۔ جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے محبوب آپ واپس جائیے، یہ 5 نمازیں بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، آپ واپس جا کر یہ 5 نمازیں بھی معاف کروائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے تو اللہ نے 5 نمازیں کم کی، پھر گیا پھر 5 نمازیں کم کی، لیکن اس بار جب 5 نمازیں رہ گئی تو اللہ نے ساتھ ایک اور جملہ بھی کہا کہ اے میرے محبوب ہمارے ہاں نظام اور قانون تبدیل نہیں ہوتے، ہمارے ہاں قانون تبدیل نہیں ہوتے، آپ کو یہ 5 نمازیں تحفے کے طور پہ دے رہا ہوں، لیکن آپ اپنے ماننے والوں کو، اپنے جانشینوں کو، اپنی امت کو میرا یہ پیغام دے دیجئے کہ جو بھی اچھے طریقے سے وضو کر کے مسجد میں آ کر باجماعت 5 نمازوں کو ادا کرے گا، ادا تو وہ 5 نمازوں کو کرے گا، لیکن رب کے کھاتے میں 50 نمازیں لکھی گئی۔ ادا وہ 5 نمازیں کرے گا، لیکن رب کے کھاتے میں کتنے لکھی جائے گی؟ 50۔ قرآن پاک کے اندر نماز پڑھنے والے، نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنے والے، اچھے طریقے سے نماز ادا کرنے والے، ان کا ذکر بھی آیا، اور نماز کے اندر ڈنڈی مارنے والے، ان کا ذکر بھی آیا۔ اب ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا ہے۔ اللہ کا قرآن بیان کرنے لگا، پہلے ان لوگوں کا ذکر جو نماز کو ادا کرتے ہیں، خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اچھی طرح ادا کرتے ہیں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ایمانداروں کا تذکرہ اللہ کا قرآن کرنے لگا، قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے۔ اللہ کون سے ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کو اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ جو نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنے والے کامیاب ہو گئے۔ اب ان لوگوں کا تذکرہ ہوا جو لوگ نماز میں ڈنڈی مارتے ہیں، جو نماز میں سستی اور کاہلی پیدا کرتے ہیں، اللہ نے ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا۔ فرمایا فی جنات یتساءلون، جنتی لوگ جو جنت میں ہوں گے
کے خلاف لگے ہوئے تھے، دین سے دوری اختیار کر کے ہم جو زندگی گزار رہے تھے، گزارتے گزارتے کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے وہ حکم آیا، کون سا حکم؟ موت کا حکم، اور ہم دنیا سے چلے گئے۔ احباب تھوڑی تو کہاں تھے مشرکوں کی طرح چکڑے ہوئے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ نماز کا تحفہ اللہ کے معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو نماز ادا کرنے والا ہے، جو نماز ادا کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کو مومن کی معراج قرار دیا۔ میری معراج عرش پہ ہوئی، اور ایک مومن جب خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اس کی معراج کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نماز سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔